ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود جو طبیب تھا وہ زہر کو بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک سکا، اور جب اس نے دیکھا کہ میری تمام تر کوشش جو میں کر رہا ہوں وہ ضائع ہو گئی ہے تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو ایک درویش جو تھا اس نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا اور بادشاہ کو تکلیف سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو وہ اس نے ایک حرکت کیا کہ اس نے جو بادشاہ کو جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہیں اس نے تھوک دیا اور چلا گیا۔ جب اس نے دوڑ لگائی تو کیونکہ وہ ایک درویش تھا، بولا بھالا تھا، تو بادشاہ کے جو وزیر تھے، بادشاہ کے جو دوست تھے، تو انہوں نے اس کی حرکت کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور وہ بادشاہ کی خدمت میں مشہور رہے۔ جب بادشاہ نے وہ تو آرام کر رہا تھا بلکہ تکلیف میں تھا، رو پیٹ رہا تھا، تو جب بادشاہ کے جو نوکر تھا یا طبیب تھا اس نے جب دیکھا تو وہ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس جو تھوک دیا تھا اس نے جہاں وہ تھوک صاف کرنے لگا۔ وہ طبیب تھا، آخر سمجھدار تھا، جب اس نے دیکھا کہ پہلے جو زہر کی وجہ سے بادشاہ کی ٹانگ تھی وہ نیلی ہو رہی تھی تو اب یہ یکدم کیا ماجرا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہی ہے، تو اس نے بجائے وہ تھوک صاف کرنے کے اس نے وہ ساری جو تھی نا بادشاہ کے اوپر وہ رگڑ دی اور وہ جذب ہو گئی جہاں اس نے کاٹا تھا۔ جب بادشاہ ہوش میں آئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یہ مجھے کیسے افاقہ ہوا ہے، کیسے میری طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، تو بادشاہ کے جو وزیر تھے، جو نوکر تھے، جو چاکر تھے، جو درویش وہ طبیب تھا، اس نے وہ درویش کا سارا قصہ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب بادشاہ کی جو جان تھی وہ درویش کی وجہ سے بچی تھی، اللہ نے بچائی تھی، اس کے وسیلے سے وہ وسیلہ بنا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ اسے فوراً ڈھونڈ کر میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بادشاہ کا حکم ہوتے ہی چاروں طرف سپاہی پھیل گئے اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور جب انہوں نے سارا دن لگائے اور آخرکار انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے تو اس کے نیچے وہ درویش بیٹھا ہے۔ وہ درویش کے سامنے گئے اور اسے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ درویش چلا گیا۔ جب درویش نے بادشاہ کی محفل میں قدم رکھا تو بادشاہ نے اٹھ کر بڑے ادب سے اسے کہا کہ حضور ہمیں آپ کی قدر و قیمت معلوم نہیں تھی، ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو آپ کو قیمتی گھوڑا اور قیمتی پوشاک بادشاہ کی طرف سے آپ کو جو ہے نا تحفے میں دی جاتی ہے۔ تو وہ درویش تھا، اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا یہ اتنا قیمتی گھوڑا اور اتنی قیمتی پوشاک میں پہن کر جب گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو آپ دیکھ رہے یہ تو ہتک ہوگی پوشاک کی بھی، ٹھیک ہے، اور لوگ کیا کہیں گے؟ تو بادشاہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ بادشاہ کا تو وہ محسن تھا، اسے کرنا بھی چاہیے تھا، تو میں آپ کو اس کے ساتھ خدمتگار جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ درویش بولا اتنی قیمتی پوشاک، گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں کہاں رہوں گا، میں تو درویش سا آدمی ہوں، میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے ایک عالی شان جو ہے بلڈنگ، آپ کی رہائش گاہ وہ تعمیر کروا دیتا ہوں۔ بادشاہ کے وہ جو درویش تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اتنی قیمتی جو ہے پوشاک، اتنا قیمتی گھوڑا اور اتنی عالی شان جو ہے بلڈنگ، اس میں اکیلا رہوں گا؟ تو بادشاہ نے کہا نہیں جناب آپ ٹینشن نہ لیں، میری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے گلنار، تو وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہماری شادی ہو جائے گی تو ہم اس میں رہیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی نوازے گا؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل جی اللہ آپ کو بچے دے گا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ بچے دے۔ تو درویش نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جب میرے بچے پیدا ہوں گے اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آیا تو روئے گا کون؟ تو بادشاہ نے جواب دیا آپ بالکل جی درویش حضور آپ ہی ان کے لیے روئیں گے، کیونکہ آپ والد ہیں تو آپ کو ہی رونا پڑے گا۔ تو بادشاہ کے جو طبیب تھے وہ سب جو ہے وہ ان کی گفتگو سن رہے تھے اور بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کون کیسا بھولا بھالا آدمی ہے، اتنی تمام تر
صورتحال سے واقف بھی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی مل رہی ہے، اتنی اچھی بلڈنگ مل رہی ہے، گھوڑا مل رہا ہے، قیمتی پوشاک مل رہی ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا اگر یہ سب کچھ، اتنی قیمتی پوشاک، اتنا قیمتی گھوڑا، اتنی بہترین رہائش گاہ اور پھر بادشاہ کی بیٹی، یہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اگر مجھے ہی رونا ہے تو بادشاہ سلامت، آپ نے یہ ہر چیز آپ رکھ لیں، قیمتی پوشاک بھی اس نے واپس کر دی، گھوڑا بھی واپس کر دی اور کہا یہ سب کچھ آپ واپس لے لیں، اگر مجھے ہی رونا پڑے گا تو میں اس درویشی میں ہی خوش ہوں۔ اس نے یہ سبق دیا کہ سب کچھ کیونکہ اللہ نے بنایا، یہ دل بھی اللہ نے بنایا، تو یہ دل دنیا میں نہ لگاؤ، اللہ سے ہی لگا، وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔